حضرت علی کرم اللہ وجہ کے دور خلافت کی مشکلات. تحریر سلطان محمد عبداللہ اقبال سروری قادری. قسط 4. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کبھی خلافت کی خواہش نہ کی. باغی اور سازشی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کو متنازع بنانے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام کم کرنے کے لیے ان پر جھوٹے الزام لگاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے معاذ اللہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیعت سے انکار کر دیا. دوسرا یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے معاذ اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کی اور آپ رضی اللہ عنہ کا معاذ اللہ دل رنجیدہ ہوا کہ آپ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نہیں چنا گیا. تیسرا، حضرت علی رضی اللہ عنہ معاذ اللہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جگہ خود خلیفہ بننا چاہتے تھے. یہ الزامات سراسر باطل ہیں. حقائق اور تاریخ ان من گھڑت الزامات کو صریحاً جھٹلاتے ہیں. حکیم محمود احمد ظفر لکھتے ہیں، تاریخ کے اوراق اس بات کی کھلی شہادت دیتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نہ تو خلافت کے حریص تھے اور نہ ہی انہوں نے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافتوں میں عدم تعاون کا رویہ اختیار کیا، بلکہ انہوں نے تمام امور مملکت میں ان حضرات کے ساتھ تعاون اور معاونت کی، کیونکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان حضرات کے مقام کو پہچانتے تھے. کتاب امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ، صفحہ 220-221. غنیمت الطالبین میں مذکور ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت نہیں ہوئے یہاں تک کہ ہم سے بیان کر دیا کہ ان کے بعد خلافت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ہوگی، پھر عمر رضی اللہ عنہ کی، پھر عثمان رضی اللہ عنہ کی، پھر میری، مگر مجھ پر اجتماع نہ ہوگا. بحوالہ ازالۃ الخلفاء جلد 4 صفحہ 502. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت کرتے ہوئے ان سے فرمایا، میرے بعد بار خلافت ابوبکر رضی اللہ عنہ اٹھائیں گے اور بس لوگ ان پر اکٹھے ہو جائیں گے، پھر ان کے بعد عمر رضی اللہ عنہ بار خلافت اٹھائیں گے اور سب لوگ ان پر اتفاق کر لیں گے، پھر عثمان رضی اللہ عنہ بار خلافت اٹھائیں گے. کنز الاعمال 36702. کیا یہ ممکن ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، ابوبکر رضی اللہ عنہ و عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت پر دل رنجیدہ کریں، جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہی حدیث روایت ہو اور وہ جانتے ہوں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خلیفہ منتخب ہونا ہے، کیونکہ اس امر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان گہر فشاں سے فرمایا ہے. لہٰذا ان احادیث سے ہر قسم کے الزام کی نفی ہوتی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد ابوبکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کی اقتداء کرو. ترمذی میں ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں جانتا کہ میں تمہارے درمیان کب تک رہوں گا، لہٰذا تم لوگ ان دونوں کی پیروی کرو جو میرے بعد ہوں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہم کی جانب اشارہ کیا. ترمذی 3663. اسی طرح مشکات المصابیح میں ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں جانتا کہ میں تم میں کتنی دیر باقی رہوں گا، میرے بعد تم ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ دونوں کی اقتداء کرنا. مشکات المصابیح 6061. بخاری میں درج ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو ایک کنویں پر دیکھا جس پر ڈول تھا. اللہ تعالیٰ نے جتنا چاہا میں نے اس ڈول سے پانی کھینچا، پھر اسے ابن ابی قحافہ یعنی ابوبکر رضی اللہ عنہ نے لے لیا اور انہوں نے 1 یا 2 ڈول کھینچے. ان کے کھینچنے میں کچھ کمزوری سی معلوم ہوئی، اللہ ان کی اس کمزوری کو معاف فرمائے. پھر اس ڈول نے ایک بہت بڑے ڈول کی صورت اختیار کر لی اور اسے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا. میں نے ایسا شہ زور پہلوان آدمی نہیں دیکھا جو عمر رضی اللہ عنہ کی طرح ڈول کھینچ سکتا. انہوں نے اتنا پانی نکالا کہ لوگوں نے اپنے اونٹوں کو حوض سے سیراب کر لیا. بخاری 3664. یہ خواب بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر دلالت کرتا ہے.
ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یہ خواب شیخین کی خلافت کی بشارت اور پیش گوئی ہے۔ تاریخ ابن کثیر جلد 3 حصہ ششم صفحہ 505۔ اب اگر عام انسان جس کے پاس ذرا بھی علم ہو تو وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے رکھی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تو باب علم ہیں، کیا وہ نہ جانتے تھے؟ بالکل جانتے تھے اور اس پر راضی تھے، لیکن سازشیوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر الزامات لگا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ معاذ اللہ ہمیشہ خلافت چاہتے تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی خلافت سے ہٹانے کی سازش میں ملوث تھے۔ ان الزامات کا واضح مقصد یہ تھا کہ اصل سازشی قتل عثمان رضی اللہ عنہ کے الزام سے بری ہو سکیں اور اس امت میں صحابہ کے مقام و مرتبے کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کر کے انتشار پیدا کر سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسے فتنوں سے محفوظ و معمون رکھے، آمین۔ اس ضمن میں چند مستند مورخین کی روایات کو بیان کیا جا رہا ہے تاکہ اس بہتان کی نفی کی جائے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ پر لگے الزامات کی حقیقت کو کھولا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کی۔ جہاں تک حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کا تعلق ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تمام صحابہ کے ساتھ مل کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کی تھی۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کا معاملہ پیش آیا وہ ناگہانی صورتحال تھی۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین میں مصروف تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے ممکن نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین چھوڑ کر سقیفہ، جس جگہ بیعت خلافت کے معاملے پر انصار و مہاجرین کے درمیان بحث جاری تھی، جاتے۔ جب اگلے روز سب صحابہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ان سب میں پہلے تھے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوا اور تجہیز و تکفین ابھی چل ہی رہی تھی کہ کچھ منافقین نے انصار کو سقیفہ بنی سعدہ میں جمع کر کے خلافت کا معاملہ اٹھا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کون امور خلافت سنبھالے گا۔ اس معاملے کو ہوا دینے میں یہودیوں کا کلیدی کردار تھا، کیونکہ وہ عرصہ دراز سے وصال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں تھے۔ یہ بہت نازک صورتحال تھی۔ اگر انصار منافقین کی باتوں میں آ جاتے تو پوری امت کا شیرازہ بکھر جاتا، نعوذ باللہ۔ اگر اس معاملے کے زمینی حقائق دیکھے جائیں تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ معاملہ بہت اہم نوعیت کا تھا۔ دراصل ہجرت کے بعد امت مسلمہ کا اور خصوصاً مدینہ کا سارا انتظام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں تھا۔ یہ بات قابل غور ہے کہ مسلمانوں کی حکومت صرف مدینہ تک محدود نہ تھی بلکہ پورے عرب میں تھی۔ زیادہ تر قبائل اسلام قبول کر چکے تھے اور باقی ماندہ لوگ مسلمانوں کو جزیہ دیتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیاری کر چکے تھے کہ روم اور فارس میں بھی اسلام کا جھنڈا لہرایا جائے گا۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو خلافت کے معاملے میں غلط فیصلہ تباہی و بربادی کا باعث بن سکتا تھا۔ اس نازک صورتحال کی خبر کسی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو دی۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین کے انتظامات میں مصروف تھے۔ دونوں اصحاب نے فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ ان کی بات سنیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب بھجوایا کہ وہ مصروف ہیں، ابھی نہیں آ سکتے۔ انہوں نے پھر پیغام بھجوایا کہ بہت اہم مسئلہ درپیش ہے ورنہ معاملہ خراب ہو جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر سے باہر آ گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسا کون سا معاملہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل سے بھی زیادہ ضروری ہے؟ دونوں اصحاب نے آگاہ کیا کہ منافقین سقیفہ بن سعدہ میں اس چال بازی میں مصروف ہیں، اس کا فوراً تدارک ضروری ہے ورنہ اتحاد امت ختم ہونے کا خدشہ ہے۔ تینوں اصحاب اور کچھ جید صحابہ بھی سقیفہ بن سعدہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں دو اصحاب عاصم بن عدی اور اویم بن ساعدہ ملے تو انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ ادھر نہ جائیں، وہاں معاملہ خراب ہو چکا ہے اور اب سنبھل نہیں سکتا، بلکہ ہمیں اپنی جان کی فکر کرنی چاہیے۔ اس رائے کو نظر انداز کر کے تمام صحابہ سقیفہ پہنچے۔ اس نازک موقع پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے انصار سے فرمایا، اے انصار، تم اسلام کی مدد کرنے میں بھی پہلے تھے اور اب اس کی بربادی کے درپے ہونے والوں میں بھی پہلے ہو۔ ان باتوں کا انصار پر بہت اثر ہوا، ان کا ایمان تازہ ہو گیا اور وہ منافقین کی باتیں بھول گئے۔
اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب پورے اجتماع پر نظر دوڑائی تو آپ رضی اللہ عنہ کو اندازہ ہو گیا کہ یہی بہترین موقع ہے کہ سب قائل نظر آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ کوئی منافق ایسی بات کر دیتا کہ مسئلہ دوبارہ کھڑا ہو جاتا، آپ رضی اللہ عنہ نے ایک ہاتھ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور دوسرے میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا، اور فرمایا، ان میں سے جس کی چاہو بیعت کر لو۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے دین کو عزت و طاقت عطا فرما۔ اور یہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ میری امت کے امین ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ باتیں سنی تو فوراً ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، میں آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، اور فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا کہ مسلمانوں کی امامت کروائیں، اس لیے آپ رضی اللہ عنہ ہی خلیفہ ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے بھی بیعت کر لی اور فرمایا کہ مہاجرین میں آپ رضی اللہ عنہ کا مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے، اس لیے آپ رضی اللہ عنہ ہی اس خلافت کے مستحق ہیں۔ اس کے بعد انصار و مہاجرین بڑھ چڑھ کر بیعت کرنا شروع ہو گئے۔ اس واقعے پر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس روز سقیفہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کرنا ممکن نہ تھا، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل اور کفن دفن کے انتظامات میں مصروف تھے۔ جب اگلے روز حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں جلوہ افروز ہوئے تو حضرت علی بخوشی بیعت ہونے والوں میں شامل تھے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں، جب یوم سقیفہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت ہوئی تھی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے اگلے روز مسجد میں آپ رضی اللہ عنہ کی بیعت کی تھی۔ تاریخ ابن کثیر جلد چہارم حصہ ہفتم صفحہ 226۔ حکیم محمود احمد ظفر لکھتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کتاب اللہ کی روشنی میں سقیفہ بنی سعدہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا، اور تمام امت نے، جن میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، اس بات پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اتفاق کیا۔ کتاب امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں تھے تو کسی نے آ کر آپ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیعت کے لیے مسجد میں بیٹھے ہیں۔ وہ فوراً بغیر چادر اور ازار کے، اس خوف سے کہ انہیں بیعت کرنے میں دیر نہ ہو جائے، گھر سے مسجد آئے، بیعت کی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھ گئے، اور کسی کو بھیج کر انہوں نے اپنے گھر سے کپڑے منگوا کر پہنے اور پھر وہیں بیٹھے رہے۔ تاریخ طبری جلد دوم حصہ اول صفحہ 410۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظ اللہ الاقدس اپنی تصنیف مبارکہ میں رقم تراز ہیں کہ یہ حقیقت بالکل عیاں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کی اور بلا جبر و اکراہ کی۔ کتاب خلفائے راشدین۔ سید امیر علی ایک مشہور جج تھے اور ان کا تعلق شیعہ فرقے سے تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس خوف سے کہ مبادہ متبعین نبی میں کسی قسم کا رکھنا پڑ جائے، فوراً حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ کتاب اسپرٹ آف اسلام، اردو ترجمہ روح اسلام، صفحہ 449۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا تو ہم نے اپنے معاملات پر غور کیا اور اس شخص کو اپنی دنیا کے واسطے اختیار کیا جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے دین کے واسطے انتخاب فرمایا تھا، کیونکہ نماز دین کی اصل اور جڑ ہے، اور آپ رضی اللہ عنہ دین اور دنیا دونوں کے قائم رکھنے والے تھے، لہٰذا ہم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بیعت کر لی، اور سچ تو یہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ ہی اس کے اہل تھے، اور اسی واسطے ان کی خلافت میں کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ کتاب خلفائے راشدین، مصنف سیوطی، صفحہ 193 194۔ ان تمام روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت خوش دلی سے اور بلا اعتراض قبول کی، کیونکہ وہ خود نہ کبھی خلافت کے خواہش مند تھے اور نہ اس کے امیدوار۔ ایک عام نیک و پرہیزگار آدمی بھی کبھی امارت و وزارت کی خواہش نہیں کرتا۔ یہاں ایک مثال لیتے ہیں کہ اگر آپ یعنی قارئین اس دور میں ہوتے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بننے پر کیا کرتے؟ یقیناً فوراً حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کرتے۔
اگر آپ کی سوچ بطور ایک عام مسلمان ایسی ہے تو کم از کم حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام تو کم نہ کریں کہ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر ناراضی کا اظہار کیا، کیونکہ معاذ اللہ وہ خود خلیفہ بننا چاہتے تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری نماز کے لیے منتخب کیا، ہمارے دین کے لیے منتخب کیا، تو ہم نے انہیں اپنی دنیا کے لیے بھی منتخب کر لیا۔ ایک عام مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات میں ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کی نماز کی امامت کا جو حکم دیا، اس میں یہی اشارہ تھا کہ میرے بعد یہی خلیفہ ہوں گے۔ اب اگر ایک عام مسلمان کو یہ بات سمجھ آ سکتی ہے تو پھر کیا حضرت علی کرم اللہ وجہ کو یہ اشارہ سمجھ میں نہ آیا ہوگا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خلاف اکسانے کی کوشش۔ مستدرک میں روایت ہے کہ ابو سفیان بن حرب حضرت علی رضی اللہ عنہ ابن ابی طالب کے پاس آیا اور بولا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ قریش کے غریب ترین اور کمزور ترین آدمی کے سپرد خلافت کر دی گئی؟ خدا کی قسم اگر آپ چاہیں تو میں گھوڑوں اور لوگوں سے سارا میدان بھر دوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ اے ابو سفیان، تم نے اسلام کے ساتھ جو طویل دشمنی رکھی وہ اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکی، ہم تو صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہی خلافت کا اہل سمجھتے ہیں۔ مستدرک امام حاکم 4462۔ اسی طرح کنز الاعمال میں ہے، سوید بن غفلہ سے مروی ہے کہ ابو سفیان حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور بولے، اے علی رضی اللہ عنہ اور اے عباس رضی اللہ عنہ، کیا بات ہے کہ یہ حکومت قریش کے ذلیل ترین اور چھوٹے قبیلے میں کس طرح چلی گئی؟ اللہ کی قسم اگر تم چاہو تو میں اس شخص پر گھوڑ سوار اور پیادہ لشکروں کی بھرمار کر سکتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو فرمایا، نہیں، اللہ کی قسم میں ہرگز نہیں چاہتا کہ تم ایسا قدم اٹھاؤ اور ان پر پیادہ و سوار لوگوں کو چڑھاؤ۔ اگر ہم ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس منصب کا اہل نہ سمجھتے تو ہرگز ان کو خلافت پر نہ بٹھاتے۔ اے ابو سفیان، مومنین تو ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ ہوتے ہیں اور باہم محبت کرنے والے یعنی شیر و شکر ہوتے ہیں، خواہ ان کے وطن اور جسم دور ہوں، جبکہ منافقین ایک دوسرے کے لیے دھوکہ باز ہوتے ہیں۔ کنز الاعمال 14156۔ حتیٰ کہ یہ کوشش حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی جاری رہی۔ کنز الاعمال میں ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خلافت کی ذمہ داری قبول فرمائی تو ایک شخص نے آپ رضی اللہ عنہ سے کہا، اے امیر المومنین، مہاجرین و انصار نے آپ کو چھوڑ کر کس طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی، حالانکہ آپ منقبت میں اکرم و اعلیٰ ہیں اور سبقت میں اقدام ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے فرمایا، باخدا اگر مومنین اللہ تعالیٰ کی پناہ میں نہ ہوتے تو میں تمہیں قتل کر دیتا، اور اگر تو زندہ رہا ضرور جرم کا مرتکب ہوگا۔ تیرا ناس ہو، ابو بکر رضی اللہ عنہ مجھ سے 4 چیزوں میں آگے بڑھ گئے ہیں: رفاقت غار میں سبقت، ہجرت میں سبقت، میں صغر سنی میں ایمان لایا جبکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کبر سنی میں ایمان لائے، اور اقامت نماز میں مجھ سے آگے بڑھ گئے۔ کنز الاعمال 36150۔ دراصل بنو امیہ ہمیشہ سے خود کو قریش کے دیگر قبائل سے برتر سمجھتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے والے بنو امیہ کے سرداروں میں سے نسلی تفاخر اور احساس برتری کبھی ختم نہ ہوا، اور وہ اسی بنا پر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد خود کو امت مسلمہ پر حکمرانی کا حقدار تصور کرتے تھے۔ ان میں مومنین کی یہ صفت کبھی پیدا نہ ہو سکی کہ برتری کا معیار تقویٰ ہے، نہ کہ نسل، اقتدار اور مال و دولت۔ ان کے لیے خلافت کا تصور بالکل نیا اور ناقابل قبول تھا، کیونکہ وہ نسل در نسل ملوکیت و سرداری منتقل کرنے کے صدیوں سے عادی تھے۔ اگر اس بات کو ذہن میں رکھا جائے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف تمام سازشوں کی بنیاد سمجھ میں آ جائے گی، یعنی خلافت کو ملوکیت میں بدلنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیعت کی۔ بہتان تراش اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کینہ رکھنے والے لوگ یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر بھی رنج تھا، حالانکہ حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں، جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کے دریچے سے باہر دیکھ کر فرمایا، اے لوگو، میں نے ایک وصیت کی ہے، کیا تم لوگ اس سے راضی ہوگے؟
سب نے جواب دیا، اے خلیفہ رسول، ہم اس بات پر راضی ہیں۔ مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا کہ اگر یہ وصیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے تو پھر ہم راضی ہیں، ورنہ نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ حضرت عمر ہی تو ہیں۔ تاریخ الخلفاء صفحہ 121۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایسا اس لیے کہا کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم سے بخوبی آگاہ تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوں گے، اور وہ تسلی کرنا چاہتے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کے مطابق ہے یا نہیں۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اپنا قائم مقام اور جانشین تجویز فرما کر مسلمانوں کے سامنے ایک تحریر پیش کی۔ روایات میں ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بالا خانے پر تشریف لائے اور لوگوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اے لوگو، خلافت کے متعلق میں نے ایک عہد کیا ہے، کیا تم اس پر رضامند ہو؟ سب لوگوں نے جواب دیا، اے خلیفہ رسول، ہم اس بات پر راضی ہیں۔ لیکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا، عمر بن خطاب کے علاوہ ہم کسی دوسرے شخص پر راضی نہیں ہوں گے۔ اسد الغابہ جلد 4 صفحہ 70، الصواعق المحرکہ صفحہ 54 بحوالہ امیر المومنین سیدنا علی صفحہ 219۔ اس مستند روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نہ صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر راضی تھے، بلکہ آپ رضی اللہ عنہ کی شدید خواہش تھی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی خلافت سنبھالیں، کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے خاص قسم کی دلی محبت تھی، اور وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے مناقب سے بخوبی واقف تھے۔ اسی وجہ سے وہ سمجھتے تھے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد کشتی امامت کا اگر کوئی ناخدا ہو سکتا ہے تو وہ صرف سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ چنانچہ انہوں نے برملا کہا، ہم سوائے عمر رضی اللہ عنہ کے کسی اور پر راضی نہ ہوں گے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب خلیفہ بنے تو دیگر صحابہ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی آپ رضی اللہ عنہ کی بیعت کی۔ تاریخ ابن کثیر صفحہ 226۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت کی۔ ان تمام مستند روایات کے بعد بھی بہتان باندھنے والوں کی تشنگی ختم نہیں ہوتی، اور وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بننا چاہیے تھے۔ یہ بھی سفید جھوٹ ہے۔ اس سلسلے میں بھی بہت سی روایات موجود ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ ابو وائل کہتے ہیں، میں نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، یہ کیسے ہوا کہ آپ لوگوں نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو چھوڑ کر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی؟ انہوں نے کہا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں پہلے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور میں نے کہا، میں اللہ کی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہم کی سیرت کی روشنی میں آپ رضی اللہ عنہ کی بیعت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا، مجھ میں اس کی استطاعت نہیں۔ پھر میں نے یہ چیز سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر پیش کی تو انہوں نے اسے قبول کر لیا۔ مسند احمد 12236۔ اس حدیث سے واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلافت نہ چاہتے تھے، بلکہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے انکار کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی شہادت سے قبل نئے خلیفہ کے انتخاب کے لیے ممبران پر مشتمل ایک شورا بنائی۔ تمام امت مسلمہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے پر متفق تھی کہ نئے خلیفہ کا انتخاب مجلس شورا کرے۔ مجلس شورا نے فیصلہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دے دیا کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں وہ منظور ہوگا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ یا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا لیا جائے یا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ آپ خلیفہ بن جائیں تو آپ نے انکار کر دیا، جبکہ آپ رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ آپ رضی اللہ عنہ کے انکار کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو عنان خلافت دے دی جائے گی۔ اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اہم کردار ہے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں، لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف بیعت کی غرض سے بڑھنے لگے اور سب سے پہلے آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے بیعت کی۔ تاریخ ابن کثیر جلد 4 حصہ ہفتم صفحہ 149۔
ڈاکٹر طاہا حسین لکھتے ہیں کہ تاریخ کے اس موڑ پر ایک بار پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اسی طرح بیعت کر لی جس طرح شیخین کی تھی، اور جس خلوص اور معاونت کا مظاہرہ ان کے ساتھ کیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی روا رکھا۔ کتاب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، صفحہ 159۔ ان تمام حقائق سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کبھی اپنے لیے خلافت کی خواہش نہیں کی، بلکہ ہمیشہ شوق و رغبت کے ساتھ منتخب خلفاء کی بیعت کی۔ پھر نہ صرف بیعت کی بلکہ ان کی ہر معاملے میں مدد کی اور حکمت پر مبنی اپنے مفید مشوروں سے ان کی خلافت کو تقویت بخشی۔ کچھ کینہ پرور الزام لگاتے ہیں کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلافت ملی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے معاذ اللہ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے گلہ کیا کہ آپ نے مجھے خلیفہ نہ بنا کر دھوکہ دیا۔ ان روایات کے متعلق ابن کثیر لکھتے ہیں کہ بہت سے مورخین نے غیر معروف لوگوں سے نقل کیا ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ آپ نے مجھ سے دھوکہ کیا ہے اور آپ نے یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس لیے والی بنایا ہے کہ وہ آپ کے داماد ہیں اور ہر روز آپ سے اپنے معاملات میں مشورہ کرتے ہیں، اور یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیعت میں دیر کر دی تھی، یہاں تک کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے انہیں یہ آیت سنائی کہ جو شخص عہد شکنی کرے تو اس کا وبال اسی پر پڑے گا، اور جو اس عہد کو پورا کرے جس کا اس نے اللہ سے اقرار کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عنقریب اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح بہت سی مخالفانہ خبریں جو کہ صحاح میں موجود نہیں، وہ سب ان کے ناقلین و قائلین کی طرف رد کر دی جائیں گی۔ تاریخ ابن کثیر، جلد 4، حصہ 7، صفحہ 149۔ ان تمام حقائق سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کبھی بھی خلافت کی خواہش نہیں کی اور نہ ہی کبھی کوشش کی، بلکہ انہوں نے تینوں خلفائے راشدین سے برضا و خوشی بیعت کی اور ان کے ادوار میں اپنا بہترین حصہ ڈالا۔ مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خلافت حاصل کرنے کے لیے برائے نام بھی کوشش نہیں کی۔ خلافت و ملوکیت، صفحہ 122 جاری ہے۔